الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین اسلام کے احکامات سیکھ کر سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، تین طرح کے وہ اشخاص جنہیں بروز محشر اللہ پاک اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ ان میں سے پہلا شخص ارشاد فرمایا جو میری کسی امتی کی پریشانی کو دور کرے، دوسرا وہ جو میری سنت کو زندہ کرے یعنی اس پر عمل کرے، تیسرا ارشاد فرمایا جو مجھ پر کثرت سے درود بھیجے۔ اللہ پاک ہم سب کو یہ اعمال کرنے کی توفیق دے اور بروز محشر اللہ اپنے عرش کا سایہ ہمیں نصیب فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین کرام، اس پروگرام میں بطور خاص آپ کے سوالات شامل کیے جاتے ہیں۔ نمبر آپ اسکرین پر ملاحظہ فرما رہے ہیں، ان نمبرز پر اپنے سوالات آپ بھیج سکتے ہیں، ویڈیو کی صورت میں، آڈیو کی صورت میں، اور ایس ایم ایس بھی کر سکتے ہیں۔ ہماری کوشش ہوگی اسی پروگرام میں جو سوالات موصول ہوں ان کے جوابات آپ تک پہنچائیں۔ آج کے ہمارے اس پروگرام میں شامل ہیں مفتی محمد کفیل رضا عطاری صاحب، ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ کیسے مزاج گرا؟ الحمدللہ علی کل حال۔ ماشاءاللہ۔ بڑھتے ہیں، ہمارے پاس کچھ ویڈیو سوالات بھی ہیں تو ہم دیکھتے ہیں ہمارے ناظرین کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ میرا نام غلام مجتبی عطاری ہے، میں ساؤتھ کوریا سے حاضر ہوا ہوں۔ میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ بیوی کا شوہر کے مال کو اپنے اوپر حرام قرار دینا کیسا ہے؟ جواب عنایت فرمائیے۔ جی، بیوی کا شوہر کے مال کو اپنے اوپر حرام قرار دینا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوئی اگر یوں کہتا ہے کہ میرے اوپر جو ہے وہ فلاں کا مال جو ہے وہ حرام ہے، تو اس طرح کہنے سے وہ چیز حرام ہو نہیں جاتی، تو لہٰذا اس طرح کہنا جو ہے وہ درست نہیں ہے، لیکن اس کی وجہ سے وہ چیز جو ہے وہ اس کے اوپر حرام نہیں ہوگی، اس کا استعمال کرنا جو ہے وہ اس کے لیے جائز رہے گا بہرحال۔ البتہ ایسا کہنا جو ہے وہ درست نہیں ہے، استعمال یعنی اس کا جائز ہی رہے گا، جائز رہے گا، اور اس پہ کوئی کسی طرح کے کوئی کفارہ یا کچھ اور چیز کوئی کفارہ وغیرہ لازم نہیں ہوگا۔ کہنا یہ کیسا ہے؟ یعنی یا تو میاں بیوی آپس میں کوئی انبن ہوئی ہے، اور یا کوئی بات کا دونوں طرف سے ہوتے ہیں، یا شوہر کی طرف سے کوئی ایسی بات ہو تو اب بیوی کو غصہ آ گیا اور یکدم یہی جملے۔ جی، کل ایک سائل آئے تو انہوں نے بتایا مجھے کہ مجھے جو ہے وہ میری بیوی نے کہا کہ وہ بیرون ملک ہوتے ہیں کہ اتنا خرچہ جو ہے وہ بھیجا کریں، اس سے کم اگر خرچہ بھیجیں گے نا تو وہ میں نہیں لوں گی۔ اچھا، تو کہہ رہے ہیں کسی مہینے جو ہے وہ میں نے کم خرچہ بھیجا تو انہوں نے وہ خرچہ واپس بھجوا دیا کہ یہ میرے لیے جو ہے وہ حلال نہیں ہے، میں نے جو طے کیا نا آپ کے ساتھ میں وہی لوں گی بس۔ تو اس طرح بسا اوقات جو ہے وہ خواتین جذبات میں آ کے جملے جو ہے وہ بول دیتی ہیں جو کہ درست بھی نہیں ہیں، سامنے والے کی دل آزاری کا سبب بھی ہے۔ اونچ نیچ جو ہے وہ مال و دولت کے اندر ہوتی رہتی ہے، یا کسی بھی وجہ سے شوہر نے اگر جو ہے وہ کوئی ایسا اقدام اٹھایا ہے، اگر وہ شوہر کی جانب سے غلط ہے تو اس کی غلطی ضرور ہے، لیکن اس کا بدلہ بھی اگر اسی طریقے سے دیا جائے گا تو وہ پھر مکافات ہو جائے گی، ایک دوسرے کا جو ہے وہ بدلہ ہو جائے گا۔ جبکہ دین اسلام ہمیں جو ہے وہ تحمل کا درس دیتا ہے، ہمیں عفو درگزر کا درس دیتا ہے، اور وہ دونوں جانب سے ہے، شوہر کی جانب سے بھی ہونا چاہیے، بیوی کی جانب سے جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ تو لہٰذا ان معاملات کے اندر بھی، خاص کر میاں بیوی کے آپس کے معاملات چلتے ہی اس بنیاد پر ہیں جب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے کمپرومائز کر کے جو ہے وہ چلا جائے۔ سامنے والے کے حقوق کی ادائیگی آپ پوری کرنے کی کوشش کریں، دوسرا اگر آپ کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی کرتا ہے تو آپ جو ہے وہ اسے عفو درگزر کی طرف لے کر جائیں، معافی کی طرف لے کے جائیں۔ ہمارے ہاں ہوتا اس کے برعکس ہے، لوگ جو ہے وہ اپنے حق کے لیے تو ڈنڈا لے کر جو ہے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ہر کوئی دوسرے کو اپنے حقوق کی کمی کوتاہی تو گنوا رہا ہوتا ہے، لیکن خود وہ سامنے والے کے حق میں کیا کمی کوتاہی کر رہا ہے اس سے جو ہے وہ صرف نظر کیے بیٹھا رہتا ہے۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے،
بیویوں کو بھی چاہیے کہ اگر شوہر ان کو کوئی بھی مال دے رہا ہے تو اس کے اندر گزر بسر کرنے کی کوشش کریں. اس میں اگر کبھی کمی بیشی ہو تو اس میں بھی شکوہ و شکایت کرنا یا تانے دینا یہ جو ہے وہ درست نہیں ہے، کہ اس سے جو ہے وہ رشتوں کے اندر دراڑیں جو ہے وہ پڑ جاتی ہیں، دلوں میں باتیں جو ہے وہ بیٹھ جاتی ہیں، اور پھر وہی چیز یہ ناچاکی کی ابتدا ہوتی ہے اور آگے چل کر پھر جو ہے وہ یہ چیز حرام ہو جاتی، یہ چیز جو ہے وہ رشتے کو جو ہے وہ کھوکھلا کر دیتی ہے، رشتہ ٹوٹنے کا سبب بن جاتا ہے. پھر اس طرح کے کئی جملوں کی طرف بسا اوقات سامنے والے سے بھی جواب آ جاتا ہے. تو اب اگر خدا نہ خواستہ ان جملوں کے مقابلے میں شوہر نے یہ کہہ دیا کہ تم مجھ پر حرام ہو، تو جو ہے وہ نکاح ہی جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا. کہ یہ وہ جملہ ہے کہ اگر بیوی کو کسی نے اپنے اوپر حرام ہونے کا جملہ کہا تو اس سے طلاق بائن جو واقع ہو جائے گی، چاہے نیت ہو یا نہ ہو. تو کئی دفعہ جو کنایا جملے ہیں یا بعض صریح ایسے جملے ہیں کہ جن میں طلاق کی نیت نہیں ہوتی کسی کی بھی، لیکن وہ جملے جو ادائیگی ہوتی ہے دکھتا یہی ہے کہ وہ بحث کے اندر دو بدو جو ہے وہ کہے جانے والے کلمات میں کسی جملے کا جواب لوگ دیتے ہوئے وہ جملے کہہ دیتے، جی اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان سے طلاق ہو جاتی ہے. کنایا کے بھی الفاظ ہوتے ہیں، ان میں بھی یہ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ غصے میں وہ ساری کنورسیشن چل رہی ہوتی ہے، وہ گفتگو و بحث چل رہی ہوتی ہے، اور وہ جملے جو ہے وہ نکلتے ہیں اور ان سے طلاق واقع ہو جاتی ہے. تو لہٰذا ان چیزوں سے بچنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ کئی دفعہ جو ہے وہ یہ چیزیں طلاق کا باعث بھی بن جاتی. صحیح. ایس ایم ایس بھی انشاءاللہ ہم آپ ساتھ ساتھ جو ہے وہ شامل کرتے جائیں گے. ایک سوال ہے کہ عورتوں کو بالوں کا جو جوڑا بناتی ہیں تو کیا یہ جائز ہے؟ بات سننے میں آیا کہ اس طرح کی ممانعت بھی موجود ہے. عورتوں کو جو ہے وہ بالوں کا جوڑا بنانا جائز ہے، جوڑا بنانا میں کوئی حرج جو ہے وہ نہیں ہے. نماز کی حالت میں بھی جو ہے وہ جوڑا اگر انہوں نے باندھا ہوا ہے تو نماز بھی پڑھ سکتی ہیں. مردوں کو جو ہے وہ جوڑا باندھ کر نماز پڑھنا منع ہے، اور اس کے علاوہ بھی مردوں کو جوڑا باندھنا چونکہ یہ عورتوں سے مشابہت ہے تو وہ جائز نہیں ہے. لیکن عورت کے لیے جو ہے وہ جوڑا باندھنا بھی جائز ہے اور اسے باندھ کر نماز پڑھنا بھی جو ہے وہ جائز ہے. جو بعض احادیث کے اندر اس طرح کا ذکر ہے اس میں جوڑے کا ذکر نہیں ہے، بلکہ جو ہے وہ بختی اونٹوں کی طرح جو ہے وہ ان کے کوہان کی طرح سر ہوں گے، اس کا ذکر ہے. تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ عورتیں جو ہے وہ فیشن کے طور پر اپنے جسم کو جو ہے وہ ظاہر کریں گی یا اپنے سر کے بالوں کو جو ہے وہ ظاہر کریں گی غیر محرم مردوں کے لیے، تو وہ ناجائز ہے. تو اگر کوئی عورت جو ہے وہ اس طور پر جو ہے وہ کرتی ہے یا وہ جناب جوڑا بنا کر اس کو جو ہے وہ سر کے اوپر جو ہے وہ رکھ کر اس کو فیشن کے لیے جو ہے وہ سبب یا غیر محرم کی نگاہوں کا جو ہے وہ مرکز بنا رہی ہے تو وہ گناہ گار ہوگی. لیکن اگر ایسا نہیں ہے جس طرح عام خواتین گھر کے اندر جوڑا جو ہے وہ بالوں کا باندھتی ہیں اور پھر وہ اس کے اوپر جو ہے وہ چادر بھی جو ہے وہ باندھ لیتی ہیں، کہیں باہر نکلتی ہیں تو وہ حجاب اور عبایا بھی پہنتی ہیں، یعنی اس سے حجاب اور بال ان عبایا کے میں ظاہر سے نہیں ہوتے. ان کے بال بھی ظاہر نہیں ہوتے اور عام طور پہ جوڑا بھی جو ہے وہ ظاہر جو ہے وہ نہیں ہوتا. تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے، یہ چیز جائز ہے. ٹھیک ہے. نماز بھی پڑھی جا سکتی، نماز بھی جو ہے وہ پڑھی جا سکتی. یا مردوں کو کیا منع ہے جوڑا باندھ؟ مردوں کو جو ہے وہ منع ہے، جو منع کیا گیا ہے وہ مردوں کے لیے منع ہے کہ مردوں کے لیے اولاً تو مطلقاً ہی جوڑا باندھنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ مرد عام طور پہ جوڑا باندھے گا اس وقت جب کہ اس کے بال جو ہے وہ کندھوں سے نیچے جو ہے وہ جائیں گے. تو مرد کو کندھوں سے نیچے بال رکھنا جو ہے وہ حرام ہے کیونکہ عورتوں سے مشابہت ہے. دوسرا یہ کہ اگر کندھوں سے اوپر کے بھی بال ہیں تو بھی اگر کوئی چٹیا یا پونی جو ہے وہ باندھتا ہے وہ بھی عورتوں کی، تو بھی عورتوں کی مشابہت ہے، تو وہ بھی جو ہے وہ ناجائز ہے. تو اس لیے عام حالت میں بھی مردوں کے لیے ناجائز ہے، اور نماز کی حالت میں اگر اس حال میں نماز پڑھی جوڑا باندھ کر تو وہ نماز بھی مکروہ تحریمی ہوگی جس کا دہرانا لازم ہوگا. آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ لڑکوں میں بھی یہ شوق پیدا ہو گیا ہے. جی، ان پونی کا چٹیا شوق باندھنے تو جو ہے کا، وہ بڑا زیادہ جو ہے وہ لوگوں میں پایا جاتا ہے. پونی کا شوق ہے، اسی طرح ہیئر بینڈ کا جو ہے وہ شوق جو ہے وہ ہے. تو اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ لڑکے بھی جو ہے وہ اپنانا شروع ہو گئے ہیں. تو کوئی بھی ایسی چیز جو کہ زنانہ ہے، لیڈیز فیشن ہے، تو بہرحال وہ جو ہے وہ جائز نہیں ہے. اب کئی لوگ اس کے اندر یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی اب یہ مردوں میں بھی یہ فیشن آ گیا. وہ فیشن اگرچہ مردوں میں آئے لیکن وہ ناجائز فیشن ہی ہے، وہ چیز ہے عورتوں سے متعلق ہی، تو اس لیے مردوں کا فیشن اگرچہ وہ بن بھی جائے تو بھی جائز نہیں ہوگا. ٹھیک. جی مزید سوال. تو میرا سوال یہ ہے، شرعی سفر کے دوران کسی سے ملاقات کے لیے رکنے پر قصر نماز پڑھیں گے؟ شرعی سفر ہے اور کسی سے ملاقات کے لیے رکے ہیں. اب یہ شاید پوچھنا یہی مقصود ہے کہ جا تو شرعی سفر ہیں، بیچ میں درمیان میں اگر اس کو شمار کریں
تو پھر وہ شرعی سفر بھی نہیں رہے گا، اور اگر اس کو شمار کریں گے یا نہیں کریں گے، آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، ایک یہ کہ آپ اپنے شہر سے جو ہے وہ کسی شرعی مسافت یا اس سے زیادہ کی مسافت پر جانے کے لیے نکلے ہیں، آپ کا مین پوائنٹ یہی ہے کہ میں وہاں جو ہے وہ جانا ہے، اور درمیان میں ضمناً جو ہے وہ آپ کی کسی سے ملاقات ہو جاتی ہے، یا آپ کسی کو کہہ دیتے ہیں کہ بھئی فلاں اسٹیشن کے اوپر جو ہے وہ میری گاڑی رکے گی، تو آپ وہاں آ کر ملاقات کر لیجئے گا، آدھے گھنٹے کا اسٹے ہوگا. تو اس طرح تو ملاقات یہ آپ کے شرعی سفر کے اندر جو ہے وہ رکاوٹ نہیں بنے گی، بلکہ آپ جو ہے وہ مسافر ہی ہیں، دوران سفر آپ قصر نماز ہی جو ہے وہ ادا کریں گے. اور ایک یہ ہے کہ آپ قصدن ہی جو ہے وہ نیت کرتے ہیں کہ بھئی میں یہاں سے وہاں جاؤں گا، ان سے ملاقات کرنی ہے مجھے جا کر باقاعدہ، اور پھر اس کے بعد وہاں سے میں آگے جو ہے وہ سفر اختیار کروں گا. اگرچہ ان کی جانا تو ان کو وہی ہے، جی، اصل مقصود تو وہی، اصل مقصود اگر وہی وہ ہے. نہ ہوتا تو یہ بھی نہ ہوتا. ہاں، یعنی اگرچہ وہ ہے، اگر لیکن یہ یہاں پہ جانا بھی مقصود ہے ان کا، ٹھیک ہے، یہاں بھی جانا. کہ جیسے مثال کے طور پر یہاں سے ٹھٹا جو ہے وہ کوئی جو ہے وہ جا رہا ہے، اب اس سے آگے جو ہے وہ حیدرآباد جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ جانا ہے. تو اب اگر کوئی شخص ٹھٹا کے اندر صرف اس لیے جو ہے وہ رکتا ہے کہ جناب جو ہے وہاں سے میں نے جو ہے وہ کیا نام ہے کوئی چیز لینی ہے، خریدنی ہے، مختصر سی گزرتے ہوئے جو ہے وہ لینی ہے، تو وہ نہیں ہے. لیکن ایک یہ ہے کہ وہ ٹھٹا کے اندر جو ہے وہ کسی کے گھر پہ جاتا ہے، وہاں پر اس سے ملاقات جو ہے وہ کرنا ہے، اور یہی اس کا مقصود بھی ہے. اب یہاں سے ٹھٹا چونکہ شرعی مسافت پر نہیں ہے، تو لہٰذا یہ اب اس دوران کیا ہوا، مسافر نہیں ہوا. اب اس کا آگے ارادہ حیدرآباد جانے کا ہے، تو ٹھٹا سے حیدرآباد جب جائے گا تو بھی شرعی مسافت نہیں ہے. تو اس طرح یہ پورے سفر میں حیدرآباد پہنچنے تک بھی مسافر نہیں ہوگا، حیدرآباد میں کتنے دن بھی قیام کرے یہ مسافر نہیں ہوگا. ہاں، جب حیدرآباد سے واپسی ڈائریکٹ کراچی آئے گا تو اب جو سفر ہے وہ مسافت سفر والا سفر ہے، تو اب جو ہے وہ واپسی کے سفر کے دوران جو نمازیں آئیں گی وہ قصر کے طور پر ادا کرے گا. اچھا، اس میں کچھ لوگوں کے جیسے راستے میں یہ کہیں بھی جا رہے ہیں، مزارات ہوتے ہیں نا، تو اب یہ ہوتا ہے کہ وہاں حاضری دے دیں گے. اب وہ چاہے یہاں سے جا رہے ہیں تو ٹھٹھا یا کہیں بھی، تو راستے میں مزار شریف ہے، لوگوں کا ذوق ہوتا ہے کہ وہاں حاضری دے دیں. کچھ شوق کھانے پینے کے بھی ہوتے ہیں، تو راستے میں کوئی مشہور ہوٹل ہوتا ہے تو کھانا وہیں ہم نے کھانا ہے، یا اس کے لیے بھی. تو یہ بھی کیا متصل سفر کو رکھیں گے یا یہ کیا دیکھیں ہے؟ متصل سفر ہی ہے نا، کہ مثال کے طور پہ کھانے کے لیے رکنا، اندر سفر کے لیے تو آدمی جو ہے وہ سفر کے دوران کھانا تو کھانے کے لیے کہیں بھی کہیں رکے گا. رکتا ہی ہے. تو اب اس نے یہ کر لیا کہ یار یہ تھوڑا سا اندر 1 کلومیٹر جا کر وہاں جو ہے وہ کھانا جو ہے وہ کھا لیں گے. اصل مقصود وہاں جانا نہیں ہے، ٹھیک. اصل مقصود تو اس کو اپنے سفر کے اوپر اور ہی یہی جانا ہے، اگر اپنی ٹائمنگ منزل آگے پر ہی پیچھے جانا ہو ہے، تو وہ چھوڑ بھی دے وہ گا. اس کو جو ہے وہ چھوڑ بھی دے گا. تو پھر اس سے پتہ چلا کہ وہ اصل مقصود نہیں ہے. وہ صحیح. چونکہ راستے میں قریب پڑ رہا ہے تو اس نے کہا چلو بھائی وہاں بھی جو ہے وہ یہ کام جو ہے وہ کر لیں گے. تو وہ چیز جو ہے وہ اس کے سفر کو جو ہے وہ کٹ آف نہیں کرے گی، بلکہ جو اصل اس کا سفر، جو اصل منزل ہے، جب وہ اس کی مکمل ہے 92 کلومیٹر یا اس سے زائد مسافت کی ہے، تو ایسی صورت کے اندر وہ وہاں پر پہنچنے تک بھی مسافر رہے گا، اور وہاں پہنچا اور وہ اس کا وطن اصلی نہیں ہے تو وہاں پہنچ کر جب بھی 15 دن سے کم رہنے کا ارادہ ہوگا تو بھی مسافر ہی رہے گا. ٹھیک. مرحا فاطمہ لائبہ، مختلف نام انہوں نے لکھے ہیں، وانیہ فاطمہ. ناظرین کرام، اس طرح کے کئی آپ کے نام اور بعض بچوں کے رکھنا بھی چاہتے ہیں تو دارالتحریر سنت کی ویب سائٹ پر جا کر اگر ڈائریکٹ آپ دیکھیں گے تو وہ الحمدللہ سینکڑوں ایسے نام ہیں جو عام طور پہ رکھے بھی جاتے ہیں، جن کی کوئی کسی کی ممانت ہے اور کوئی درست نام اس کو بیان کیا گیا، معنی کے ساتھ بیان کر دیا. مکتبۃ المدینہ کی ایک کتاب بھی موجود گئے اور ناموں کے ہی احکامات کے اوپر ہے. اس کو اپنے پاس رکھ لیں تو آپ کو اپنے بچوں کے نام رکھنے کے حوالے سے بہت آسانی ہوگی. کیا مشورہ دیں گے آپ ان کو؟ کیا نام؟ ناموں کے حوالے سے دیکھیں، یہ آپ نے اچھا مشورہ دیا کہ کتاب موجود ہے. بنیادی طور پر نام کے اندر لوگوں کو چاہیے یہ کہ پرانے نام رکھیں، نئے اور یونیک نام کی طرف نہ جائیں. اور پرانے ناموں سے مراد ہماری یہ ہے کہ تاریخ کے اندر انبیاء کرام علیہ السلام کے ناموں میں سے کوئی نام رکھیں، صحابہ کے ناموں میں سے کوئی نام رکھیں، تابعین تبع تابعین کے ناموں میں سے کوئی نام رکھیں، صحابیات کے ناموں میں سے کوئی نام رکھیں.
تو یوں اللہ کے نیک بندوں اور بندیوں کے ناموں میں سے کوئی نام جو ہے وہ اپنے بچے کے لیے منتخب کریں تو انشاءاللہ ان کی برکتیں بھی جو ہے وہ اس بچے کو حاصل ہوں گی. یونیک نام کے چکر کے اندر لوگ جو ہے وہ بسا اوقات عجیب و غریب جو ہے وہ نام رکھ لیتے ہیں یا نیٹ پر سے دیکھ کر رکھتے ہیں یا مختلف زبانوں کے جو ہے وہ نام جو ہے وہ تلاش کر کے رکھتے ہیں جن کا معنی معلوم نہیں ہوتا. بسا اوقات جو ہے وہ دو زبانوں کا مجموعہ بنا کر جو ہے وہ کوئی ایک نام جو ہے وہ رکھ لیتے ہیں تو اس کا معنی جو ہے وہ ڈکشنری کے اندر بھی جو ہے وہ نہیں مل رہا ہوتا. تو لہٰذا اس کا سمپل اور آسان طریقہ یہی ہے کہ آپ جو ہے وہ بزرگان دین کے ناموں میں سے کوئی نام رکھیں اور اس کے لیے آپ کی مدد کرے گی یہ کتاب جو مکتبۃ المدینہ کی ہے نام رکھنے کے احکام. اس کے اندر بہت سارے تاریخ کے اندر جو اللہ کے بندے نیک گزرے ہیں ان کے نام میننگز کے ساتھ موجود ہیں تو آپ ان ناموں میں سے کوئی بھی نام منتخب کر لیجیے. ٹھیک ہے. فاطمہ ڈائریکٹ فاطمہ رکھتے ہیں, کنیز فاطمہ, نور فاطمہ. جی ڈائریکٹ فاطمہ بھی نام رکھ سکتے ہیں اور جو ہے وہ اس طرح نسبت لگا کر بھی جو ہے وہ نام رکھ سکتے ہیں, اس میں بھی کوئی حرج نہیں. اچھا لائبہ انہوں نے ایک پوچھا تو ایک تو لاعبہ جی جس میں بیچ میں ناظرین عین آتے ہیں تو یہ تو ایک کھیل کود کرنے والی بچی, اور لائبہ جس میں حمزہ کے ساتھ ہے تو یہ نام بہرحال لاعبہ عین والا نہ رکھیں, بہتر ہے نہ رکھیں, یعنی اس میں کھیل کود کے وہ معنی, اور لائبہ یعنی جو حمزہ کے ساتھ ہے تو یہ رکھنا تو جائز ہے لیکن اس کا بھی کوئی معنی زیادہ اچھا نہیں ہے. یعنی کنویں کے پاس یا پانی کے پاس پہنچ کر بھی پانی نہ پانے والی, پانی پر قدرت نہ پانے والی, تو اس طرح کے اس کے معنی ہیں. تو یہ بھی بہتر ہے کہ اس کی جگہ آپ صحابیات کے ہی ناموں کو ترجیح دیں اور ان ناموں کو رکھیں. اچھا بعض اوقات جب نیٹ پہ سرچ کرتے ہیں تو ہر نام کا بہت ہی اچھا معنی لکھا ہوا ہے. اچھا وہاں جنت کے پھول, جنت کی کلی, جنت کے درختوں کی کوئی ٹہنی, خوشبو, جی یعنی ایسا کہ کوئی ساری نام ٹھیک ہے, یعنی اس میں کوئی ایسا نام ہی نہیں ہے کہ جس کو ہم منع وہ کریں. اصل میں نیٹ پر تو ہر طرح کی چیز ہر کوئی جو ہے وہ جو بھی ڈال دیتا ہے وہ وہی چیز جو ہے وہ باہر جو ہے وہ ہمیں رزلٹ آؤٹ کر دیتا ہے. تو وہی بات ہے کہ جب علماء سے آپ کوئی معنی پوچھتے ہیں تو وہ سب سے پہلے یہی دیکھتے ہیں کہ یہ کون سی زبان کا لفظ ہے اور پھر اس کی ڈکشنری میں جا کر جو ہے وہ اس کا معنی جو ہے وہ نکالتے ہیں تو پھر وہ آپ کو اس کا معنی بتاتے ہیں. اسی لیے کئی دفعہ وہ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ بھئی اس کا معنی ہمیں نہیں ملا. تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ لفظ ایسا جو ہے وہ بنایا ہوا ہوتا ہے کہ وہ اصل عربی اصولوں کے مطابق بھی درست نہیں ہوتا. تو جب درست اصولوں کے مطابق نہیں ہوگا تو انڈرسٹوڈ سی بات ہے پھر جو ہے وہ اس کا معنی ڈکشنری کے اندر بھی موجود نہیں ہوگا. تو اس لیے چاہیے یہ کہ نئے اور یونیک نام کے بجائے پرانے ناموں میں سے ہی کسی اچھے نام کا انتخاب کیا جائے. ٹھیک ہے, لیکن یہ بات بہت مشکل سمجھ آئے گی, نئے اور یونیک نام کیسے چھوڑے جائیں, لیکن چیک کر لیجیے. بچے اچھے نام بھی ہوتے ہیں, بعض یونیک نام ہوتے ہیں لیکن اس کے معنی اگر درست ہیں تو آپ کو بتا دیجیے گا کہ یہ درست ہیں اور اس کو آپ رکھ بھی سکتے ہیں. اچھا ایک اور ایس ایم ایس ہے کہ آئیبرو اگر ملے ہوئے ہوں تو ان کے درمیان سے بالکل صاف کر کے ان کو الگ الگ کرنا, یہ کیسا ہے؟ آئیبرو بنوانا تو ناجائز ہے, جو خواتین شیپ جو ہے وہ کرواتی ہیں تو وہ ناجائز ہے, لیکن بالکل جو وہ ناک کی سیدھ میں جو دونوں آئیبرو ملے ہوئے ہیں تو انہیں درمیان سے صاف کروانا جائز ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو درمیان سے صاف کروا سکتے ہیں لیکن فقط وہ درمیان سے ہی صاف کروائیں. یہ نہ ہو کہ جب وہ صاف کروائیں تو بولیں کہ نہیں اب اس کے ساتھ یہ شیپنگ بھی کرنی ہے یا ان کو مزید جو ہے وہ باریک بھی کرنا ہے, تو وہ بہرحال جو ہے وہ ناجائز ہی رہے گا. درمیان سے صاف کیے جا سکتے ہیں. درمیان سے یہ ناک سے اوپر جو اس طرح یہ جگہ آ رہی پیشانی والی تو اس کو صاف کر سکتے ہیں. مردوں کے لیے بھی یہی ہے؟ جی مردوں کے لیے بھی یہی ہے کہ وہ بھی صاف کر سکتے ہیں. کر سکتے ہیں. جی مزید. میرا نام محمد انور اتاری ہے, میں ساؤتھ افریقہ سے حاضر ہوا ہوں. میرا سوال مفتی صاحب سے یہ ہے کہ میں پچھلے 25 سال سے ساؤتھ افریقہ میں رہ رہا ہوں, وہاں کی نیشنلٹی بھی ہو گئی ہے. اب میں جب پاکستان آتا ہوں میں اب قصر نماز پڑھوں گا یا پوری نماز پڑھوں گا؟ اس کا جواب عنایت فرما دیجیے. جی بیرون ملک میں جو بھی افراد جو ہے وہ چلے گئے ہیں یا بیرون شہر بھی آپ سمجھ لیں, پنجاب سے کراچی آ گئے ہیں, تو اب خاص طور پر بیرون ملک میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں نیشنلٹی کا تعلق ہوتا ہے کہ نیشنلٹی آپ کو ملی ہے یا نہیں ملی ہے. تو نیشنلٹی نہیں ملتی ہے تو وہاں پر مستقل مقیم ہونے کا وہ کانسیپٹ عام طور پہ نہیں بن پاتا. نیشنلٹی مل گئی ہے تو یہ قانونی اعتبار سے بھی آپ وہاں کے مستقل شہری ہیں.
صحیح. لیکن ابھی شرعی اعتبار سے یہ ہے کہ آپ کی اپنی کیا نیت ہے، ہمیشہ وہیں رہنے کا آپ نے ارادہ کر لیا ہے، یا نیشنلٹی ملنے کے باوجود بھی آپ کا ارادہ یہی ہے کہ بھئی جب تک جاب ہے اس وقت تک میں یہاں پر ہوں، یا جب تک کاروبار ہے اس وقت تک میں یہاں پر ہوں، پھر بہرحال میں نے جو ہے واپس اپنے آبائی ملک یا آبائی شہر جو ہے وہ واپس جانا ہے. تو اگر آپ کا یہ ارادہ ہے تو ایسی صورت کے اندر تو آپ وہاں پر جب بھی 15 دن سے کم کے لیے جائیں گے تو آپ ساؤتھ افریقہ کے اندر مسافر ہی رہیں گے. اور اپنے آبائی ملک جب آپ آئیں گے، آبائی ملک سے مراد آبائی شہر جب آپ آئیں گے تو یہاں پر آپ جو ہے وہ مقیم ہو جائیں گے، چاہے ایک دن کے لیے بھی آپ آئیں. صحیح. لیکن عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جن کو نیشنلٹی مل جاتی ہے تو ان کا ہمیشہ ہی وہاں پر رہنے کا ارادہ ہوتا ہے، آگے فیملی بھی، بچے بھی، سب. اور وہ تقریباً دیکھا بھی جاتا ہے کہ یہاں سے اپنا کاروبار بھی، سب چیزیں جو ہے وہ شفٹ جو ہے وہ کر چکے ایک ہوتے طرح ہیں. کا. تو جب انہوں نے وہاں پر رہنے کا مستقل ارادہ کر لیا ہے تو وہ تو ان کا وطن اصلی ہو گیا. اب وہاں پر وہ ایک دن کے لیے بھی جائیں گے، کہیں سے بھی سفر کر کے وہاں ایک دن کے لیے بھی پہنچتے ہیں تو وہ وہاں پر مقیم ہو گئے. اب سوال یہ کہ کیا جب وہ پاکستان آئیں گے تو ایسی صورت کے اندر کیا یہاں پر جو ہے وہ مقیم رہیں گے یا مسافر رہیں گے؟ تو اگر یہاں انہوں نے مکمل طور پر یہاں سے اپنی رہائش، اپنی جائیداد وغیرہ سب کچھ بیچ باچ دی ہیں تو ایسی صورت کے اندر اب یہ ان کا وطن اصلی نہ رہا. جو ان کا پہلا وطن اصلی تھا، جو آبائی شہر تھا، وہ اب ان کا وطن اصلی نہیں رہا. تو یہاں پر جب بھی یہ 15 دن سے کم کے لیے قیام کریں گے تو یہ مسافر رہیں گے، 15 دن یا اس سے زیادہ کا قیام ہوگا تو مقیم رہیں گے. اور اگر ایسا ہے کہ جناب اس جگہ کو بھی انہوں نے جو ہے وہ اپنا وطن بنا لیا ہے اور یہاں بھی انہوں نے اپنی جائیدادیں وغیرہ جو ہے وہ رکھی ہوئی ہیں، تو پھر ایسی صورت میں دونوں جگہ جو ہے وہ وطن اصلی جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ دو جگہ ہو سکتے ہیں، دو جگہ وطن اصلی جو ہے وہ ہو سکتی ہیں کسی کی. تو لہٰذا اس صورت کے اندر جب یہاں پر بھی وطن اصلی ہے، وہاں بھی وطن اصلی ہے، تو پھر یہاں پر بھی جو ہے وہ جب وہ آئیں گے تو وہ نماز جو ہے وہ مکمل ادا کریں گے. لیکن یہ ہوتی بہت شاذ صورت ہے کہ دونوں جگہ وطن اصلی جو ہے وہ بنا کے رکھا ہوا. عام طور پہ یہی ہوتا ہے کہ جو اس طرح شفٹ ہو جاتے ہیں وہ پھر پیچھے جو ہے وہ کوئی بھی چیز اس طرح کی نہیں جو ہے وہ رکھتے، تو پھر اس لیے یہاں پر جو ہے وہ وطن اصلی ان کا نہیں ہوگا. اور جب وطن اصلی نہیں ہوگا تو پھر وہ جب بھی یہاں آئیں گے تو اس میں جو ہے وہ نماز قصر ادا کریں گے. پھر اس میں جو ہم نے بات کی اس میں ملک کا تعلق نہیں ہے، شہر کا تعلق ہے. اب جیسے یہ اسلامی بھائی جو ہے وہ آئے ہوئے ہیں ساؤتھ افریقہ سے، تو ہو سکتا ہے کہ یہ کراچی کے نہ ہوں، تو اب یہ پنجاب کے کسی شہر کے ہیں. تو اب اگر یہ کراچی میں آئے ہوئے ہیں، اجتماع میں آئے ہوئے ہیں، کسی اور کام سے آئے ہوئے ہیں، تو کراچی کے اندر تو یہ بہرحال مسافر ہی رہیں گے. صحیح. جب اپنے آبائی شہر میں پہنچیں گے یا آبائی گاؤں میں پہنچیں گے تب وہ احکام لازم ہوں گے کہ کس صورت میں مقیم بن رہے ہیں اور کس صورت میں یعنی یہ نہیں کہ بن رہے. پاکستان آ گئے ملک کا تعلق نہیں ہے، شہر یا گاؤں کا تعلق ہوگا جہاں رہائش. صحیح صحیح. اور بعض شہر بھی تو اگر ہم اس طور پر ایک سوال ہمارے پاس ہے، عام طور پہ لوگ پوچھتے ہیں کہ شہر بھی خود ہی اتنے کلومیٹر پہ پھیلا ہوا ہے. شہر اگرچہ کتنے کلومیٹر پر ہو، جب آپ اس شہر کے اندر آ گئے تو بہرحال اس شہر کی حدود کے اندر آپ جب ہیں تو اگرچہ آپ کا گھر جو آپ ایک کونے پہ اترے ہیں اور آپ کا جو ہے وہ دوسرے کونے پر ہے. جیسے آپ کراچی کو ہی لے لیں کہ اگر یہاں پہ کوئی جو ہے وہ ایئرپورٹ پر اترا ہے اور اب وہاں سے اسے جانا ہو مثال کے طور پہ بلدیہ یا اس سے بھی آگے، تو وہ بالکل جو ہے وہ اپوزٹ سائڈ جو ہے وہ پڑے گا اور کافی دور پڑے گا. تو اس کا اعتبار نہیں ہے. جب وہ یہاں اتر گیا اور اب نماز کا وقت آ گیا تو بھلے ایئرپورٹ پہ ہی نماز کا وقت آ گیا ہے تو اب وہ نماز جو ہے وہ پوری ہی پڑے گا، جبکہ وہ یہاں کا مقیم ہے اور کراچی اس کا وطن اصلی ہے. اور اسی طرح جب شہر کو چھوڑ کر جانا ہے تب بھی یہی ہے کہ وہ اگرچہ 1 گھنٹہ پہلے جو ہے وہ نکلا ہوا ہے اپنے گھر سے، ٹھیک ہے، اور ایئرپورٹ پر بھی 2-3 گھنٹے جو ہے وہ ویٹ کر رہا ہے، لیکن جب تک اس نے فلائی نہیں کیا تو اس وقت تک وہ اپنے شہر کی حدود کے اندر ہی ہے. جب شہر کی حدود کے اندر ہی ہے تو جو نمازیں آئیں گی وہ مکمل ادا کرے گا. جی مزید سوال. میرا سوال یہ ہے کہ میرے ابو نے مکان سیل کر کے میرے والدہ کو کچھ پیسے دیے تھے جو مجھے ملے تھے کہ بھی والدہ کے اکاؤنٹ، والدہ کے حساب سے آپ اس کو سنبھالیں. تو اس میں سے میں نے کچھ پلاٹ وغیرہ میں انویسٹمنٹ کری جس میں 10 لاکھ روپے کا پروفٹ ہوا ہے. اب میرا سوال یہ ہے کہ وہ میری والدہ اللہ تعالیٰ کو پیاری ہو گئی ہے، تو اب وہ جو میری والدہ کے پیسے ہیں اس میں آپ مجھے یہ بتائیں کہ میں نے نیت کری تھی کہ میں والدہ کے جو 10 لاکھ روپے پروفٹ کے وہ میں نے کسی سے ذکر نہیں کیا. تو میری نیت یہ ہے کہ وہ میں دارالاسلام کی کسی مسجد کے حساب سے یا کسی نیک کام میں خرچ کروں گا والدہ کی ایصال ثواب کے لیے. تو میرا یہ حصہ کرنا کیسا، اور میری والدہ کے جو پیسے ہیں اس پہ
کس کا حق بنتا ہے؟ جزاک اللہ خیرہ. صحیح، بہت ڈیٹیل تفصیل سے سوال تو انہوں نے بیان کر دیا ہے، اور مین ان کو وہ وراثت میں تو یہ تقسیم کر ہی رہے ہیں، لیکن وہ جو پروفٹ اس پیسے سے حاصل کیا 10 لاکھ. دیکھیں اب اس کے اندر دو باتیں. اولاً یہ کہ جو انہوں نے وہ پیسہ جو ہے وہ انویسٹ کہیں پر کیا، والدہ کی اجازت سے کیا کہ بھئی ٹھیک ہے تم جو ہے وہ کر لو اور جو نفع ہے وہ تم کما لینا، تو اس نفع کے حقدار یہی ہیں، جبکہ وہ انویسٹمنٹ کا طریقہ کار بھی جائز ہو اور وہ نفع بھی حلال ہو. اور اگر والدہ نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے یہ پیسے انویسٹ کرو اور پھر جو ہے وہ اس کا جو نفع آئے گا وہ مجھے دینا، تو اس صورت کے اندر وہ بھی وراثت میں تقسیم ہوگا نفع. اور تیسری چیز یہ ہے کہ انہوں نے والدہ سے پوچھا ہی نہیں، اپنے طور پر خود ہی جو ہے وہ ان کی اجازت کے بغیر انویسٹ کیا، تو ایسا کرنا جو ہے وہ جائز نہیں تھا ان کے لیے. اب اگر وہ نفع جو ہے وہ حلال ہے تو اس کے لیے ان کے پاس دو حکم ہیں. اولاً یہ کہ ورثاء کے اندر تقسیم کریں، اور دوسرا یہ کہ یہ اسے جو ہے وہ صدقہ کریں. ان کے حق میں بہرحال وہ نفع جو ہے وہ حلال نہیں ہوگا، تو اس لیے ان کو چاہیے کہ اس نفع کو بھی جو ہے وہ ورثاء کے اندر تقسیم کر دیں. مگر اولاً یہ دیکھ لیں کہ وہ انویسٹمنٹ کا طریقہ کار جائز تھا یا نہیں، صحیح. اور وہ نفع حلال ہے یا نہیں. اگر تو وہ نفع ہے ہی حرام تو اسے صدقہ ہی کرنا ہوگا. اور پلاٹ میں کہیں جو سوال یا پراپرٹی میں کہیں یعنی لیا اور بیچ دیا اس طرح کر کے یا کچھ عرصہ رکھ کے، بنیاد یہی ہے کہ وہ نفع جو ہے وہ حلال ہونا چاہیے. بس اوقات پراپرٹی ڈیل کے اندر بھی جو ہے وہ نفع جو ہے وہ حرام ہو جاتا ہے جبکہ بے فاسد ہو، تو لہٰذا نفع حلال ہوگا. تو ایسی صورت کے اندر بھی اس کے اندر ان کے لیے سیف سائڈ یہی ہے کہ اگر والدہ کی اجازت کے بغیر انہوں نے کیا ہے تو پھر ایسی صورت کے اندر یہ ورثاء کے اندر ہی اس نفع کو بھی تقسیم کریں گے. ہاں ورثاء اجازت دے دیں تو پھر ان کی اجازت سے والدہ کا فدیہ ادا کر سکتے ہیں اس مال سے یا مزید اور دیگر مال ملا کر. صحیح، اس کو کسی نیکی کے کام میں، جیسے یہ کہہ رہے ہیں دافسامی یا کسی اور اس طرح کے فدیہ ادا کرنا ہے تو آپ پہلے ان کو بتا دیں. دعوت اسلامی میں بھی دے رہے ہیں تو بتا دیں کہ بھئی والدہ ہیں، ان کی عمر اتنی ہے اور اتنی نماز و روزوں کا فدیہ ادا کرنا ہے، تاکہ پھر وہ اور صدقات واجبہ کی کیٹیگری کے اندر آپ اسے سلیکٹ کریں اور پھر دے دیں تاکہ وہ پھر ان پیسوں سے آپ کی والدہ کا فدیہ ادا کر دیں. اور یہ کتنی ایک اچھی بات ہے ماشاءاللہ کہ انہوں نے پھر بھی ایک بات ہے کہ اور پوچھ رہے ہیں. اچھا، یہ ایک فیملی کا مطلب ایک طرح کا کہ جو ان کی بات ہے اس سے ظاہر ہے کہ بہن بھائیوں کو دیگر کو کچھ بھی نہیں پتا کہ اس میں پروفٹ بھی ہو چکا ہے 10 لاکھ روپے، اور پھر بھی یہ ماشاءاللہ اس چیز کی رہنمائی لے رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں. یہ ناظرین کرام اس طرح کی باتیں ہمیں بھی سیکھنے سمجھنے کے لیے وہ ایک ظاہر کردار رکھتی ہیں. معاشرے میں جب کسی کے ساتھ پارٹنرشپ یا کوئی اور بھی ایسے مالی لین دین ہوتے ہیں تو کسی ایک کا جب انتقال ہوتا ہے تو وہ آزمائش کا وقت ہوتا ہے. یعنی آزمائش ان معنوں میں کہ اب اصل اس کی ایمانداری، دیانتداری اور خیانت نہ کرنا، امانت اپنے اہل تک سپرد کر دینا، یہ سب چیزیں اس وقت دیکھی جاتی کہ اب کوئی پوچھنے والا بداہر نہیں ہے، کون ہے جو دیانتداری سے ان کا جو بھی حصہ ہے، جو مال ہے وہ ان کو دے دے. تو کفیل صاحب اس میں بڑی بعض اوقات اس طرح کی یعنی اس کو خود بھی وسوسے آنا شروع ہو جاتے ہوں گے، اور جو عام طور پہ باتیں ہوتی ہیں اچھا بعض اوقات وہ تقاضا بھی کرتے ہیں کہ یار تمہارے ساتھ لین دین تھا، تمہارے ساتھ ہی ان کا سارا کاروبار تھا، تو کچھ تو ویسے ہی کہہ دیتے کہ ہم تو ویسے ہی لاس میں جا رہے تھے، سارے ہی پورا ہی نقصان تھا، اور بلکہ ان سے الٹا تقاضا کرنے لگ جاتے ہیں کہ آپ کوئی اور چیز ہے تو ان کا نقصان پورا کریں، یا اس طرح کے معاملات ہیں. اور بہت کم ہیں کہ جو اس طریقے سے وہ لوگوں کو خوف خدا رکھنے والے جو ہوتے ہیں ان کو بہرحال فکر ہوتی ہے، اور وہ پھر پوچھتے بھی ہیں. بس اوقات بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں کا بھی جو ہے وہ پوچھتے ہیں. اور یہ آپ یوں سمجھیں پیسوں کا لین دین جو ہے وہ عورتوں میں کم ہوتا ہے. عورتوں میں عام طور پہ جو ایک چیز پائی جاتی ہے کہ انہوں نے زیور کسی کے پاس رکھوائے ہوئے ہوتے ہیں، ہاں چھپائے ہوتے ہیں، بات کو شور سے بھی چھپائے ہوتے ہیں. ہاں بہت زیادہ ہوتا ہے. یعنی آپ یہ سمجھیں کہ کئی سوالات کے اندر یہ آتا ہے کہ بھئی کوئی بہن آگے کہتی ہے کہ امی نے میرے پاس رکھوائے تھے ہاں صحیح، یہ فلاں کو 2 بالیاں رکھوا امیاں بہنوں کو بیٹیوں کو جو وہ بیٹوں کو بتاتی بھی نہیں، خبر نہیں لگنے بیٹوں کو دیتی. جو وہ پتہ بھی جو نہیں ہوتی. تو اب وہ بہنیں آ کر پوچھ رہی ہوتی ہیں. اچھا یہ بھی ایک وہ ہے نا کہ بہرحال ہر چیز کے اندر جو ہے وہ اللہ کی جانب سے یہ ہے کہ خواتین میں اس چیز کا بسا اوقات خوف زیادہ ہوتا ہے یوں مال و دولت کے معاملات میں نا، کہ ان کے پاس کسی نے کوئی چیز رکھوائی ہوئی ہے تو وہ آ کر پوچھ رہی ہوتی ہیں کہ بھئی جو ہے نا یہ مال کسی نے رکھوایا تھا تو یہ جو ہے وہ کیا کریں. تو
یوں کئی خواتین آگے پوچھتی ہیں کہ بھئی امی نے رکھوایا تھا، اچھا یہ تھا فلاں بھابھی کا تھا، ان کا رکھوایا تھا امی نے، تو یہ بھابھی کو ہی دینا ہے یا جو ہے وہ تمام ورثہ کو جو ہے وہ دینا ہے؟ تو اس طرح کا کئی جو ہے وہ ہوتا ہے. کل بھی جو ہے وہ ایک اسی طرح کا میرے پاس سوال آیا کہ اس کے اندر آپ سمجھے 2-3 پشتوں کا جو ہے وہ سونا کسی ایک کے پاس تھا. اچھا وہ جو ان کے پاس تھا وہ بھی انتقال کر گئی تھی. اب آگے ان کی بیٹی پوچھنے آئی تھی کہ امی مرتے وقت مجھے دے کے چلی گئی تھی کہ تمہاری نانی نے جو ہے وہ میرے پاس رکھوایا تھا کہ یہ رکھ لینا اور جو ہے وہ بعد میں جو ہے وہ لوں گی، یا بس اوقات یوں ہی ہوتا ہے کہ بعد میں فلاں کو دے دینا. اب وہ وصیت بن رہی ہوتی ہے تو وہ وصیت ورثہ کے لیے ہی ہوتی ہے، تو ورثہ کے لیے وہ وصیت جو ہے وہ جائز نہیں ہوتی. اچھا اس کے اندر بھی یہ کہ کئی دفعہ لوگ ان وصیتوں پر بھی عمل کر بیٹھتے ہیں. جیسے ماں نے جو ہے وہ اپنی بڑی بیٹی کو دیا کہ یہ بھئی چھوٹی بیٹی کی شادی ہو تو اس کو دے دینا تم، تو ہمارے انتقال کے بعد ہو یا جب بھی ہو. تو اب اگر وہ وصیت بنتی بھی ہے تو بھی وہ چھوٹی بیٹی کو دینا جائز نہیں ہوگا، کیونکہ وہ تو وارث کے لیے وصیت ہو گئی، اور وارث کے لیے وصیت جائز نہیں ہوگی جب تک کہ دیگر سارے ورثہ اس وصیت پہ راضی نہ ہو. تو کئی لوگ تو اس کے اوپر عمل کر چکے ہوتے ہیں، دے دلا چکے ہوتے ہیں، اور کئی ایسے ہوتے ہیں کہ جو آ کر مسئلہ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ اب اس کا کیا جو ہے وہ کرنا ہے. تو بہرحال ان تمام چیزوں کے اندر مین چیز وہی ہے کہ خوف خدا جس کو ہوگا تو وہ اس کو ایک ایک روپے کی بھی فکر ہوگی کہ یار یہ روپیہ یا یہ پیسہ فلاں کا میری طرف نکلتا ہے، میں اس کو ادا جو ہے وہ کیسے کروں، اور پھر صرف ادا نہ کروں، یہ کہ اصل حقدار تک کیسے پہنچاؤں، کیونکہ یہ بھی ایک بڑی چیز ہے فی زمانہ کہ حقدار تک وہ چیز جو ہے وہ نہیں پہنچ پاتی. تو لہٰذا ہمیں حقدار تک اس کو جو ہے وہ درست طریقے سے پہنچانا ہے، اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے اس سے متعلق شرعی رہنمائی لیں کہ آیا اس مال کا حکم کیا بنتا ہے، اور پھر اس کے مطابق اس کے اوپر عمل کر کے آپ بری الذمہ ہو جائیں. جی مسیح عبد الخالق اتاری واقعات سے عرض کر رہا ہوں. دارالفتاء اہل سنت میں میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی نے 4 رکعتیں پڑھنی تھی اور قضاء اخیرہ کے بعد وہ کھڑا ہو گیا 5ویں کے لیے، اور کھڑے ہونے کے بعد اس نے کچھ پڑھ لیا اور پھر یاد آ گیا اور بیٹھ گیا، تو اب کیا وہ سجدہ سہو کرے گا؟ اگر کرے گا تو پھر کیا اس کی صورت ہوگی؟ دوبارہ تحیات دوبارہ پڑھ کے کرنا پڑے گا یا وہیں سے سلام پھیر کے 2 سجدے کرنے پڑیں گے؟ اس حوالے سے رہنمائی فرض ہے. جی قاعدہ اخیرہ کیا اس نے، اور اس کے بعد فوراً جو ہے وہ کھڑا ہو گیا ہے، اور 4 رکعتیں تو اس کی مکمل ہوگی، لیکن 5ویں کے لیے کھڑا ہو گیا، تو اب اس کو کیسے درست کرے نماز کو؟ جی دیکھیں بیٹھ بھی کیا ہے تو کیا کرے فوراً؟ جی 5ویں کے لیے اگر جو ہے وہ کھڑا ہو گیا ہے تو جو ہے وہ واپس بیٹھے گا جب تک اس نے 5ویں کا جو ہے وہ سجدہ نہیں کیا، تو واپس لوٹ آئے، اور التحیات جو چونکہ پہلے جو ہے وہ پڑھ چکا تھا تو اب ڈائریکٹ جو ہے وہ سجدہ کر لے، 2 صحف کے سجدے کرے، اور پھر اٹھ کر جو ہے وہ 2 رکعت جو ہے وہ اور ادا جو ہے وہ کرے، اور 2 رکعت کہہ رہا ہوں اٹھ کر جو ہے وہ قعدہ اخیرہ کی جو التحیات وغیرہ پڑھنی ہے وہ پڑھے، اور پھر سلام پہ لے. اور اگر قعدہ اخیرہ نہیں کیا تھا تو بیٹھ کر پہلے قعدہ اخیرہ جو ہے وہ کرے، پھر اس کے بعد ایک طرف سلام پھیرے، پھر صحف کے 2 سجدے کرے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ اٹھ کر دوبارہ تحیات درود ابراہیمی پڑھ کر نماز کو مکمل کر لے. یعنی قاعدہ اخیرہ کیا تو پھر ڈائریکٹ ہی جو ہے وہ سجدے صحف کے سجدے کر لے گا، سجدے صاحب کے وہ سجدے کر کے اور اس طریقے سے اپنے مکمل کرے گا. حلال، یہ جب ایک سوال ہمارے شروع سے ہم نے جو ڈسکس کیا تھا کہ بیوی نے اپنے شوہر کے پیسے کو یا اس کی کوئی چیز کو اپنے اوپر حرام قرار دے دیا، تو حلال چیز کو اپنے اوپر حرام قرار دینے پر وہ جو قسم کے کفارے کے احکامات بیان کیے گئے ہیں، ہم نے ابتدا میں بیان کیا تھا کہ اس پہ اس کے لیے استعمال کرنا تو جائز ہے، لیکن اس پہ کفارہ نہیں ہے. تو اس پر وہ قسم کے کفارے کے جو جیسے قرآن مجید فرقان حمید میں آیتیں مبارکہ میں یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا، کہ اے ایمان والو اپنے اوپر وہ چیزیں حرام قرار نہ دو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال رکھی ہیں، پاکیزہ چیزوں میں سے جو اللہ نے تمہارے لیے. تو کوئی بھی حلال شے کو اپنے لیے حرام قرار دے تو یہ ایک طرح کی قسم ہے، اور اس کو توڑنے کے بعد اس پر قسم کے احکامات یعنی قسم توڑنے کا کفارہ یہ اس پر لازم آئے گا. تو اب جس نے بھی اس طرح کے کلمات کہے کہ اپنی وہ شوہر سے پیسے یا تمہارا کھانا یا تمہاری یہ چیزیں مجھ پر حرام ہیں، تو اس اعتبار سے وہ قسم کے احکامات اس پر لاگو ہوں گے. تو یہ کئی خواتین ہوں یا مرد ہوں یا عورتیں جن کو بات بات پر وہ چیز یہ حرام مجھ پر، یہ حرام، یہ کام کرنا حرام تو فلاں چیز حرام، اور ہوتی وہ جائز ہے،
ایک تو ہے ویسے ہی حرام ہے تو حرام ہی ہے، لیکن حلال چیز کو یا جائز کام کو، جائز شے کو، اس کو اپنے اوپر چیز کو حرام قرار دینے والے، تو پھر اس پر شرعی نقطہ نظر سے یہ قسم کے احکامات لازم آتے ہیں۔ تو اب اس کو استعمال کرنے سے پہلے کفارہ دیں گے، بعد میں کفارہ دیں، کیا کرنا وہ ہوگا؟ کام کرنے کے بعد جو ہے وہ کفارے کی ادائیگی کریں گے، جب یہ قسم ٹوٹے گی نا، یعنی جب قسم ہے تو وہ کام کرنے سے قسم ٹوٹ جائے گی۔ تو اگر اس نے بیوی نے شوہر کا مال استعمال کر لیا تو اب جو ہے وہ قسم ٹوٹ گئی، تو اب قسم کا کفارہ جو کہ 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلانا ہے یا کپڑے پہنانا ہے، یا 2 وقت کے کھانا کھلانا عام طور پہ مشکل ہوتا ہے، تو اس کی جگہ پر ایک صدقہ فطر جو ہے وہ 10 مسکینوں میں سے ہر ایک کو جو ہے وہ دے دیں صدقہ فطر کی مقدار، تو اس سے بھی کفارہ ادا ہو جائے گا۔ ٹھیک جی، مزید سوال ایس ایم ایس بھی ہیں، انشاءاللہ وہ بھی کچھ لیتے ہیں۔ ایک سوال آ رہا ہے بار یہ کہ خواتین گاڑی چلاتی ہیں، کار چلاتی ہیں، تو کار کی اجازت، اور آج کل تو اسکوٹی کی طرف زیادہ رجحان ہو رہا ہے، تو ڈرائیونگ کے شعبے میں عورتوں کو اسلام اس میں کیا کہتا ہے؟ دیکھیں، بنیادی طور پر اسلام جو ہے وہ عورت کو چادر اور چار دیواری کا جو ہے وہ درس دیتا ہے، لیکن ضرورت کے مطابق عورت جو ہے وہ گھر سے باہر جو ہے وہ جا سکتی ہے۔ اب پہلے زمانے کے اندر ہم دیکھیں تو سواری جو بھی تھیں، گھڑ سواری یا دیگر، تو وہ مرد ہی جو ہے وہ کرتے تھے، اس لیے عورتوں کو جو ہے وہ منع تھا کہ وہ زنانہ کام نہیں تھا، مردانہ کام تھا۔ تو کوئی بھی ایسا کام جو کہ مردانہ ہو تو عورتوں کو وہ کام کرنا منع ہے کہ وہ مردوں کے ساتھ تشبہ بن جاتا ہے، اسی طرح مردوں کو وہ کام منع ہے جس کے اندر عورتوں سے تشبہ بن جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ کام اتنا عام ہو جائے کہ اب اس کے بعد وہ چیز جو ہے وہ ان کے ساتھ خاص نہ رہے، تشبہ نہ رہے، تو پھر ایسی صورت کے اندر کوئی اور اگر وجہ ممانعت کی نہ ہو تو اس کی اجازت ہوتی ہے۔ تو اگر کار ڈرائیونگ کی بات کریں تو اگر فتنہ کا اندیشہ نہیں ہے، عورت پردے میں رہ کر کار ڈرائیو کرتی ہے، تو فی زمانہ کار ڈرائیونگ جو ہے وہ مردوں کے ساتھ خاص نہیں رہی، ٹھیک، تو عورتیں بھی جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ عام ہیں، تو اس لیے جو ہے وہ اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے، عورت بھی پردے کی رعایت کرتے ہوئے جو ہے وہ کار چلا سکتی ہے۔ ہاں البتہ بیرون شہر جانا ہے یا جو ہے وہ مسافت شرعی پر جانا ہے تو پھر جو ہے وہ احکامات محرم اپنی کا جگہ ہونا، رہیں۔ وہ جگہ اپنی جگہ پہ رہیں۔ یہ نہیں کہ عورت کار چلا سکتی ہے تو اب وہ جناب جو ہے وہ شرعی سفر بھی بغیر محرم کے جو ہے وہ کر سکتی ہے، نہیں، بلکہ شرعی سفر جو ہے وہ محرم کے ساتھ کرے گی۔ اسی طرح سنسان میں جو ہے وہ اگر اکیلے میں ایسی جگہ پہ جا رہی ہے جو اگرچہ مسافت سفر سے کم ہے، ایک دن کی مسافت ہے جیسے 30 کلومیٹر 33 کلومیٹر، لیکن اس میں فتنے کا اندیشہ ہے، یا وہ ایسے راستے پر جا رہی ہے جو سنسان ہے جہاں پر جو ہے وہ کسی قسم کا خطرہ ہو سکتا ہے، تو پھر بہرحال اس کو ممانعت رہے گی، اس کی ممانعت کی وجہ دوسری ہے، ٹھیک، ڈرائیونگ وجہ نہیں ہے۔ ڈرائیونگ وجہ نہیں۔ اور پھر جیسے ہم نے پہلے بات کی کہ شہری بعض اتنے طول و عرض میں ہاں، تو پھیلے اس ہوئے میں ہیں، کوئی لیکن حرج وہاں نہیں، فتنے بھی اس طرح کے معاملات نہیں ہے تو اس کے اندر جو ہے وہ کوئی حرج نہیں ہے۔ اب دوسری جو آپ نے بات کی فی زمانہ اسکوٹر یا اسکوٹی یا موٹر سائیکل، تو دیکھیں موٹر سائیکل تو اب بھی بہرحال جو ہے وہ مردوں کی ہی سواری ہے، تو بائک جسے کہیں گے، بائک جس کو ہم کہتے ہیں، تو وہ تو مردانہ ہی سواری ہے، تو لہٰذا وہ چلانا عورت کے لیے ناجائز ہی ہے۔ البتہ جو خواتین کی اسکوٹی ہے اور جن شہروں کے اندر رائج ہے کہ خواتین جو ہے وہ چلاتی ہیں اسے، بلکہ ان میں کئی جگہ تو ایسا ہے کہ وہ خواتین کے ساتھ ہی جو ہے وہ خاص ہے، مرد عموماً اسے لیتے ہوئے جو ہے وہ ہچکچاتے ہیں کہ یار یہ لیڈیز کی جو ہے وہ ہے، تو اس صورت کے اندر تو خواتین کے لیے اسکوٹی چلانا جائز ہوگا، جبکہ پردے کی رعایت جو ہے وہ مکمل طور پر وہ جو بھی ہے اس میں کریں۔ سارے احکام۔ جی، کیونکہ انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ جب بائک پہ عورت جو ہے وہ جائے گی تو اب اس کے کپڑے بھی اڑ رہے ہیں، برقع بھی جو ہے وہ اڑ رہا ہے، تو ان تمام چیزوں کو کور کرنا اس کے لیے جو ہے وہ، اسی طرح فتنے کا اندیشہ نہ ہو جو کہا گیا کہ اب وہ تمام چیزیں ہیں، لیکن عورت جو ہے وہ دیگر مردوں کے بیچ میں چلا رہی ہے، دیگر سب لوگ جو ہے وہ اسے جو ہے وہ خدا نہ خواستہ جو ہے وہ تنگ کر رہے ہیں، تو اب اس صورت میں بھی عورت کو یہ مردوں کے لیے تو تنگ کرنا وہ حرام ہی اپنی جگہ، لیکن عورت کی عزت و عصمت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ پھر ایسے کام نہ کرے جس کی وجہ سے اس کے اوپر جو ہے وہ کسی بھی قسم کا جو ہے وہ اس طرح کا معاملہ جو ہے وہ ہو رہا ہو، تو اس میں اس کو بچنے کا جو ہے وہ حکم دیا جاتا ہے۔ اور جہاں ایسا جو ہے وہ نہیں ہے، فتنے کا اندیشہ نہیں ہے، اور وہ زنانہ اسکوٹی ہی جو ہے وہ چلا رہی ہے اور وہاں پر رائج بھی ہے اس شہر کے اندر، تو پھر ایسی صورت کے اندر چلا سکتی ہے۔ ٹھیک، ناظرین کرام، آپ کے سوالات ہم نے شامل کیے ہیں، کئی آپ کے سوالات ایسے بھی ہیں یقیناً آپ کو اس کی رہنمائی بھی چاہیے۔ دارالتحفظ سنت کے یہ نمبرز اپنے پاس رکھیں، اس نمبر پر
رابطہ بھی کیجیے. دارالفتہ اہل سنت کی ویب سائٹ کا لنک بھی اپنے پاس سیو رکھیں, اور اس پہ بھی ہزاروں ایسے سوالات, شرعی سوالات ہیں کہ جن کے آپ جوابات وہاں پہ خود بھی جا کر آپ تلاش کر سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں. دارالفتہ اہل سنت کا فیس بک آفیشیل پیج ہے, اسی طرح یوٹیوب پر چینل ہے, تو وہاں پر بھی الحمدللہ ہر روز تحریری طور پر بھی فیس بک پیج پر اور مفتیان کرام کے مختلف جو کلپس کی شارٹ کلپس کی صورت میں وہاں پہ اپلوڈ کیے جاتے ہیں. مقصد یہی ہے کہ دین کی تعلیم ہم سیکھتے رہیں, دین سیکھتے بھی رہیں, دین کو تعلیمات کو پھیلاتے بھی رہیں, اور ہم خود بھی دین کی تعلیمات احسن انداز سے احکامات سیکھ کر اس پر عمل بھی کریں. اللہ پاک ہم سب کو ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا ہے. آئندہ بدھ انشاءاللہ اسی وقت میں پھر ملاقات ہوگی. آپ سے اجازت چاہتے فی امان. ہادیو رہنما ہمارے علماء ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ پوچھ لیں, حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ. خواب بشار